اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ سدرا ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سدرا سیلاب کے دوران اور اس کے بعد کئی بار اندرون سندھ کوریج کے لیے جا چکی ہیں۔ وہ بھی چند ہی روز پہلے تھرپارکر سے واپس آئی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں وہاں سیلاب کے پانی کی صورتحال کیا ہے۔ جی سدرا، کیا حالات دیکھے ہیں آپ نے ان علاقوں کے جو سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے سندھ میں؟ اس وقت سندھ کے تقریباً 11 اضلاع ہیں جہاں پر پانی دستور موجود ہے اور اس طرح سے نہیں نکالا گیا جیسے آپ یہ کہیں کہ بحالی کا کام مکمل طور پر کر لیا گیا ہو۔ تھرپارکر میں عمر کوٹ کا علاقہ ہے جہاں پر ابھی پانی موجود ہے، لیکن اگر چوک کی بات کی جائے تو اس وقت لاڑکانہ ہے، تاتو ہے، خیر پور ہے، شہید بے نظیر آباد ہے، کمبر کا علاقہ ہے، جام چورو ہے، بدین کا علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی سیلاب کا پانی موجود ہے۔ اس کی وجہ سے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ تقریباً 2,40,000 کے قریب افراد ہیں جو ابھی تک اپنے علاقوں سے باہر ہیں اور اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹے ہیں۔ بہت سے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر ٹینٹ سٹیز میں سے کچھ لوگ ابھی تک اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے، لیکن ابھی بھی لوگ کچھ خیموں میں بیٹھنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے گھر مکمل طور پر تباہ ہے۔ تقریباً 2 ملین کے قریب بچے ہیں اس وقت جو اسکولوں سے باہر ہیں کیونکہ ان کے اسکول کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، سیلاب کے پانی میں گھرا ہوا ہے تو وہ اسکول نہیں جا سکتے، جبکہ سردیوں کی اب تعطیلات بھی ختم ہو گئی ہیں اور جب گرمیوں میں سیلاب تھا اگست تک تو اس وقت بھی اسکول تاخیر سے کھلے تھے۔ ہماری کچھ مقامی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے جو ان علاقوں سے نکل کے دوسری جگہوں پر مقیم ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے علاقے کے حالات اتنے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں، اور امداد کے حوالے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جس طرح ایکسپیکٹ کر رہے تھے انہیں اس طرح سے امداد بھی نہیں مل سکی سدرا، ہے۔ یہ جو آپ نے حالات بتائے ہیں کہ پانی کے علاقوں سے ابھی تک نکلا نہیں ہے، لوگوں کو واپس جانے میں تعامل ہے ان حالات کی وجہ سے، تو یہ صورتحال جو ہے یہ بحالی کے کاموں میں کس طرح سے آڑے آ رہی ہے؟ جہاں تک حکومت کی طرف سے کام کرنے کی بات ہے، جو ہم نے گراؤنڈ کو دیکھا ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں باقاعدہ طور پر وہ جو ایک سینیٹیشن کا کام ہونا ہے، جو پانی کو نکالنے کا کام ہونا ہے، وہ اس طرح سے نظر نہیں آنا۔ ایک تو اس میں بہت بڑی دقت ہے کہ جو بند کاٹے گئے ہیں اور جن جگہوں سے پانی کو نکالا گیا ہے ان کو واپس اس طرح سے ٹھیک کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حکومتی مشین بھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ پہ۔ ابھی تک جو لوگ سمجھتے ہیں اور جو وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا فوکس ابھی شاید امداد اکٹھی کرنے میں ہے، اور جو باہر کی دنیا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ممالک ہیں جن سے امداد لینی ہے، ان کو ابھی تک وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے۔ لیکن جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امداد اب تک آ چکی ہے اگر وہ دے دی جاتی یا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے اسے کھڑا کر دیا جاتا کسی بھی طریقے سے، جو کہ مقامی یہاں کے لوگ ہیں ان کی مدد سے یا حکومت کے نمائندوں کی تعاون سے، تو شاید ابھی تک یہ سینیریو نہ ہوتا۔ یہ پہلی بار ایسا نظر آ رہا ہے کہ 2010 کے سیلاب کے بعد جو اب یہ 2020 کا جسے مانسٹر مونسون کہا گیا ہے، اس میں ابھی تک بحالی کا کام اس طرح سے شروع ہو ہی نہیں سکا۔ امداد تو آپ دور سمجھ لیں، لیکن یہ کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک بیسک نیڈ ہے ان کے لیے، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز سے لے کر ان کو واپس ان کے علاقوں تک بھیجنا یا ان کی زمینوں میں سے پانی کا اخراج کرنا تاکہ وہ دوبارہ سے کھیتی باڑی کر سکیں، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے۔ خاص کر جو کاشتکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی تک زمینوں سے پانی نہیں نکل رہا تو ان کا آگے کا جو سال ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ گھر بار بننا تو ایک بہت مشکل بات ہے، لیکن زمینیں جن کے اوپر وہ انحصار کرتے ہیں وہ بھی ابھی تک خالی نہیں ہوئی ہیں پانی سے۔ سدرا، آپ پہلے بھی رپورٹنگ کے لیے اس علاقے میں جاتی رہی ہیں، اندرون سندھ میں جاتی رہی ہیں، پہلے جانا سیلاب سے اور اب جانا، اس میں کیا چیلنجز اس دفعہ آپ کو جو ہیں وہ یونیک اس سیلاب کی وجہ سے اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے آپ کو درپیش آئے؟ جب شروع میں ہم رپورٹنگ کر رہے تھے تو اس وقت تو پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی اور اس وقت وقفے وقفے سے مزید تباہی ہو رہی تھی پانی آنے سے، کیونکہ سیلابی پانی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسرے فیز میں ہم نے دیکھا کہ جب لوگوں کو وہاں سے نکلنے کی ضرورت پیش آ گئی اور ہم نے خالی گاؤں دیہات بستیاں دیکھی۔ اب تیسرے فیز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شاید بہت مایوس ہو کے واپس اپنے گھروں کو اس لیے لوٹتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ٹینٹس میں ساری زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ جو کم سے کم بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کی ہیلتھ کے مسئلے ہیں۔ موسم سرد ہو چکا ہے، پانی کھڑا ہوا ہے،
लोगों में बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, फूड क्राइसिस इस वक्त बहुत ज्यादा है, लोग इमदाद के ऊपर ही निसार कर रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को मिल रहा है राशन, वो हर एक को नहीं उस सूरत में मिलता जब उनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है या उनका इंदिराज उस जगह पे नहीं है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, रिपोर्टिंग में तो एक अलग चीज है कि आप उन इलाकों तक कैसे पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ ग्राउंड पे बैठे हुए हैं उनकी मुश्किलात अब पहले से ज्यादा इसलिए नजर आ रही है कि अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मौसम बहुत सर्द है और उनके सर पर छत होनी चाहिए या उनको इतना शेल्टर और फूड मिल जाए कि वो अपना गुजारा कर सकें। थैंक यू सिद्रा। ये थी सिद्रा डार, कराची से हमें ज्वाइन कर रही थी।